نہ وہ شخص دل سے نکل رہا ہے نہ راستہ بن رہا ہے۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک ایسی حالت کو بیان کرتی ہے جہاں انسان اپنی زندگی میں کسی شخص یا چیز کو اپنے دل سے نہیں نکال پاتا اور نہ ہی اپنا راستہ تلاش کر پاتا ہے۔ ایسی مشکلات میں انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ رکا ہوا ہے اور وہ بے حالی اور بے بسی محسوس کرتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کا اللہ پر ایمان اور بھروسہ سب سے ضروری ہوتا ہے۔ پہلی بات، اللہ کی مدد کی اہمیت۔ جب ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، ہمارا دل دکھی ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں مل رہا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں فرمایا، اور جب تمہارا دل باعزت ہو جاتا ہے، تمہارا راستہ بند ہو جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ سب سے بہتر مدد دینے والا ہے۔ اللہ کی مدد وہ نہیں ہے کہ ہمارے سارے مسائل فوراً حل ہو جائیں، بلکہ یہ مدد ایک ایسے طریقے سے آتی ہے جو ہمیں اپنے اندر صبر اور یقین کا اظہار سکھاتی ہے۔ اللہ ہمارے لیے جو بہترین ہے وہ ہمیشہ ہماری مدد میں ہے، چاہے ہمیں اس کی مدد کا طریقہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ دوسری بات، صبر اور دعا۔ جب ہم اپنے دل کو کسی شخص یا چیز سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو صبر بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ نے صبر کو بہت بڑا اجر دیا ہے۔ جب ہم اپنے دکھوں اور مشکلات کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنی مدد سے راستہ دکھاتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دکھ کو چھپائیں، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی بے چینی، دکھ اور تکلیف کو اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دعا میں ہمیں اپنے دل کی بات اللہ سے کہنا چاہیے۔ اس کا جواب آتا ہے، چاہے وہ فوراً نظر آئے یا وقت کے ساتھ۔ تیسری بات، اللہ کی مدد کا طریقہ۔ اللہ کی مدد ہمارے لیے کسی مخصوص طریقے سے نہیں آتی۔ کچھ دفعہ ہمارے لیے جو چھوٹی سی مدد ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ آتی، لیکن اللہ کا حکم ہر چیز میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو اس شخص سے دور ہونے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ راستہ کبھی درد سے، کبھی صبر سے اور کبھی وقت کے ساتھ نکلتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنے دکھوں اور جذبات سے دور کرنے کی مدد کرتا ہے۔ یہ مدد ایک دن یا ایک وقت کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک عمل ہے۔ ہمارے دل کا سکون، ہماری مصیبت کا حل اور ہمارے جذبات کی صفائی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ چوتھی بات، امتحان اور اس کا صبر۔ زندگی میں ہر شخص کو امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ہمارے لیے یہ امتحان کسی شخص کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کے ساتھ اور کبھی اپنے اندر کے جذبات کے ساتھ۔ اللہ کا کہنا ہے کہ ہم تمہیں کچھ چیزوں سے امتحان میں ڈالیں گے، جیسے خوف، بھوک، مال کی کمی، جان کا نقصان، اور پھر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ امتحان ہمارے لیے ایک ضروری حالات ہوتے ہیں جن میں ہم اپنے صبر کو بڑھاتے ہیں، ہم اپنے جذبات اور دکھ سے کچھ سیکھتے ہیں۔ پانچویں بات، راستہ ملنے کی امید۔ جب ہم اپنے راستے کو تلاش کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور صبر کریں۔ راستہ دکھائی دے گا، چاہے ہمیں اس وقت یہ سمجھ نہ آئے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اگر تمہارے ساتھ کوئی مشکل آتی ہے تو تمہارے لیے اس کا حل بھی ہے۔
جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص نہ دل سے نکل رہا ہے نہ راستہ مل رہا ہے تو یہ وقت اللہ سے مدد مانگنے کا ہے۔ اللہ کی مدد نہ صرف آپ کو اس شخص سے دور کرنے میں مدد دے سکتی ہے بلکہ آپ کو اپنے اندر کے دکھ، غم اور بے چینی سے بھی دور کرنے کا راستہ دکھائے گی۔ ہر مشکل کا وقت ایک نئی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنے دل کو اللہ پر رکھنا اور اس کی مدد مانگنا ضروری ہے، پھر دیکھیے کیسے اللہ آپ کا راستہ آسان کرتا ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو بڑے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ادھر ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔